بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس، آج لیکچر نمبر 33 ہے اور یہ اسپیشلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے لیکچر ریکارڈ کیا جا رہا ہے جو پاکستان نیوی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس نے پاکستان آرمی کے لیے ٹیسٹ دیا اور ان کی فیڈ بیک آئی اور انہوں نے بتایا کہ سر یہ آپ کے جو لیکچرز ہیں ان کی وجہ سے ہم انیشل ٹیسٹ کلیئر کر گئے ہیں. الحمدللہ. ابھی اسی سوچ کے پیش نظر میں نے سوچا کہ پاکستان نیوی کے لیے جو اسٹوڈنٹس اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ لیکچر ترتیب دیے جائیں. پاکستان نیوی کے لیے اپلائی کرنے والے اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ لیکچر نمبر 1 سے لے کے لیکچر 32 تک جتنی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں ان کو ایٹ لیسٹ 2 دفعہ سن لیں، اور جب بھی سنتے ہیں تو ساتھ رائٹنگ مٹیریل آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ کویشچنز آپ زبانی یاد نہیں رکھ سکتے. اس لیے جو کویشچنز جن کے آنسر آپ کو آتے ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، اور جن کے آنسر نہیں معلوم وہ آپ ساتھ ساتھ لکھا کریں. اور یہ ویڈیو اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹنس کی عمل ہے کہ اس میں وہی معلومات فراہم کی جا رہی ہے جو گزشتہ پیپروں میں آ چکے ہیں. تو گزشتہ پیپروں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ویڈیو ترتیب دی گئی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس قسم کے کویشچنز پوچھے جا سکتے ہیں یا پوچھے جانے کا زیادہ امکان ہے. تو چلتے ہیں فرسٹ کویشچن کی جانب. اے ایم اسٹینڈس فار. جی اسٹوڈنٹس، اے ایم اسٹینڈس فار اینٹی میریڈیم بفور نون مڈ وے. بفور نون مڈ ڈے، دن کا درمیانی حصہ بفور نون، اینٹی میریڈیم اس کو کہا جاتا ہے. نیکسٹ، سی ٹی بی ٹی اسٹینڈس فار کمپریہنسو ٹیسٹ بینڈ ٹریٹی. نیکسٹ کوشچن از سی اے اے اسٹینڈس فار. یہ سی اے اے ہے، سی سی اے نہیں ہے، اس کو کریکٹ کر لیجیے گا. سی اے اے اسٹینڈس فار سول ایویشن اتھارٹی. پی این اسٹینڈس فار پی اینس پاکستان نیوی. آئی سی یو اسٹینڈس فار انٹینسیو کیئر یونٹ، جس میں ان مریضوں کو رکھا جاتا ہے جن کی حالت بہت تشویشناک ہوتی ہے. کیپٹل آف انڈونیشیا از جکارتا. کیپٹل آف عمان از مسقط. کیپٹل آف اٹلی از روم. کیپٹل آف ترکی از انقرہ. کیپٹل آف آسٹریلیا از کینبرا. کیپٹل آف جرمنی از برلن. کیپٹل آف کینیڈا از اوٹاوا. کیپٹل آف فرانس از پیرس. خوشبوؤں کا شہر مشہور ہے پیرس. کیپٹل آف جاپان از ٹوکیو. ٹوکیو وہ سٹی ہے دنیا کا جو سب سے زیادہ گنجان آباد ہے، سب سے زیادہ آبادی ٹوکیو کی ہے. یہ کویشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے انٹرویو میں. کیپٹل آف سعودی عربیہ از ریاض. ریاض، ہم ریاض پڑھتے ہیں وہ ریاض پڑھتے ہیں، اسپیلنگ بھی تھوڑی ڈفرینٹ ہے. کیپٹل آف ایران از تہران. کیپٹل آف عراق از بغداد. یہ مشہور ممالک کی کیپٹلز دی ہیں، آپ ان کی بھی یاد کیجیے، جو غیر معروف ممالک ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک نہیں ہیں وہ بھی، اور جو پڑوسی نہیں بھی ہیں وہ بھی آپ نے، لیکن جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اور جو آپ کے پڑوسی ممالک ہیں ان کی کیپٹلز کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے، کم از کم اپنے پڑوسیوں کو پتہ ہونا چاہیے. ایل سی ڈی اسٹینڈس فار لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے. ایل ای ڈی اسٹینڈس فار لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ. مولز اینڈ molecular mass is equal to mass. فرسٹ ریڈیو اسٹیشن آف پاکستان. پاکستان کا پہلا جو ریڈیو اسٹیشن تھا وہ کہاں قیام پذیر ہوا؟ یہ کراچی. پہلا جو ریڈیو اسٹیشن بنایا گیا وہ کراچی میں بنایا گیا.
اور سب سے بڑا جو ریلوے اسٹیشن ہے پاکستان کا وہ کون سا ہے؟ وہ اسلام آباد کا ہے. ہائیسٹ پوائنٹ آف خیبر پاس، خیبر پاس درا خیبر کا سب سے بلند ترین جگہ مقام کون سا ہے؟ تو بلند ترین جگہ یا مقام لنڈی کوتل ہے. فرسٹ فارن منسٹر آف پاکستان، یہ پاکستان کے موجودہ اور کرنٹ جتنے منسٹرز ہیں ان کی میں نے پوری ایک ویڈیو بنائی ہے، تو آپ کو چاہیے اس ویڈیو کو ضرور سن لیجئے. کرنٹ منسٹرز اور کرنٹ افیئرس کے حوالے سے وہ ویڈیو ہے، اور کرنٹ بھی کویشچن ضرور پوچھے جاتے ہیں، چاہے آپ آرمی کے لیے اپلائی کر رہے ہوں، نیوی کے لیے کر رہے ہوں، ایئر فورس کے لیے کر رہے ہوں، یا سی ایس ایس کے لیے کر رہے ہوں. اور یہ سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ ویڈیو آپ اس کا لنک ضرور بھیجیے گا میرے چینل کا، اسپیشلی جو انٹرویو کے لیے اپیئر ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ چینل بہت زیادہ فروٹفل ہوگا، بینیفیشل ہوگا. فرسٹ فارن منسٹر آف پاکستان از مسٹر ظفر اللہ. فرسٹ چیف جسٹس آف پاکستان، موجودہ بھی پتہ ہونا چاہیے اور فرسٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تو یہ فرسٹ چیف جسٹس جو پاکستان کے تھے مسٹر عبدالرشید. نیکسٹ ہے انٹونیم آف اسینٹ. انٹونیم آف اسینٹ از ڈسینٹ. ٹائٹل آف حضرت آدم علیہ السلام. آدم ہم اردو میں آدم پڑھتے ہیں، انگلش میں ایڈم پڑھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ ہے صفی اللہ. جو مشہور القاب ہیں ہستیوں کے وہ آپ کو ضرور آنے چاہیے. ایک دو کویشچن سے پوچھے تھے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. ٹائٹل آف حضرت موسیٰ علیہ السلام از کلیم اللہ. ٹائٹل آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام از روح اللہ. ٹائٹل آف حضرت ابراہیم علیہ السلام از خطیب اللہ. ٹائٹل آف حضرت اسماعیل علیہ السلام از ذبی اللہ. ٹائٹل آف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ از سید الشہداء. ٹائٹل آف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ. میننگ، مختلف میننگز پوچھے جاتے ہیں. تو میننگ آف اسلام، اسلام کا کیا مطلب ہے؟ پیس. نیکسٹ ہے میننگ آف انصار. انصار کا مطلب لیٹرل جو اس کا میننگ ہے ڈکشنری کے مطابق لغت میں وہ ہے سولجر. میننگ آف نبی، نبی کا مطلب میسنجر آف اللہ، اللہ کا پیغام پہنچانے والا. وہ ہستی جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں ان کو نبی کہا جاتا ہے. میننگ آف زکوٰۃ، زکوٰۃ کا مطلب پاکیزگی اردو میں اور انگلش میں پیورٹی. میننگ آف جہاد، جہاد کا مطلب اسٹرگل، کوشش، جدوجہد، اللہ کے لیے کوشش کرنا سے جہاد کہتے ہیں. لارجسٹ کول مائن از، کوئلے کی سب سے بڑی جو کان ہے پاکستان کے والے سے یہ کویشچن پوچھے جا رہے ہیں. کون سی ہے وہ؟ کوئٹہ میں. اسمالسٹ ڈیم آف پاکستان از وارسک ڈیم. اس میں اکثر اسٹوڈنٹ کنفیوز ہوتے ہیں، کوئی اور ڈیم کا نام لیتے ہیں، تو یہ کنفرم کیا میں نے، یہ وارسک ڈیم ہی ہے. سب سے بڑا ڈیم تربیلا ڈیم ہے، سب سے چھوٹا ڈیم وارسک ڈیم ہے جو دریا کابل پہ بنایا گیا. پشاور سے 20-25 کلومیٹر کی مسافت پہ یہ ڈیم ہے. فرسٹ میڈیکل کالج آف پاکستان از نشتر میڈیکل کالج. اسمالسٹ سٹی آف پاکستان، سب سے چھوٹی سٹی جہلم. سر عالمگیر سے پہلے جو پل تک جو دریا کے کراس کرنے سے پہلے جو تحصیل ہے گجرات کی سر عالمگیر، اس سے پہلے جہلم آتا ہے. دریا کی طرف جہلم ہے اور اس پار لاہور کی جانب گجرات ہے. اور سینٹر میں ملٹری کالج جہلم سر عالمگیر میں بنایا گیا. جہلم کنٹونمنٹ کی وجہ سے اس کا نام جہلم پڑا، ادروائز ملٹری کالج جہلم جو ہے یہ سر عالمگیر میں ہے اور سینٹر میں ہے. سینٹر سے والے سے سرگودا بھی وہاں سے قریب ہے اور کشمیر بھی قریب ہے. یہاں سے رالپنڈی اور لاہور بھی سینٹر میں. اس کی ایسی پوزیشن ہے، انگریز نے ایسی سوچ سمجھ کے اسکول بنایا تھا کہ ہر جگہ سے طلباء تعلیم حاصل کرنے کے لیے رسائی حاصل کر سکیں. اور بہترین یہ کالج 1922 میں بنایا گیا اور اس کالج میں پڑھنے والوں کو عالمگیرین کہا جاتا ہے، عالمگیرینز. اس طرح ملٹری کالج سوئی میں جو پڑھتے ہیں ان کو بولانینز کہتے ہیں، مری میں جو پڑھتے ہیں ملٹری کالج مری میں ان کو ہمالینز کہتے ہیں. تو سب سے پرانا کالج ملٹری کالجز کے حوالے سے کیڈٹ کالج کے حوالے سے پاکستان کا جہلم ملٹری کالج جہلم ہے جو کہ سر عالمگیر
تحصیل ہے گجرات کی، وہاں موجود ہے یہ کالج، اور اس کالج میں نے 5 سال پڑھایا بھی ہے۔ نیشنل پوئٹ پاکستان کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ نیشنل سپورٹ یا گیم پاکستان کی کون سی ہے؟ ہاکی۔ نیشنل سلوگن، پاکستان کا نیشنل سلوگن، یہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان زندہ باد۔ نیشنل لینگویج اردو۔ اردو کا لفظی مطلب لشکر، لشکر کے ہیں، لشکری زبان ہے، اور اس کا پرانا نام اردو معلیٰ ہوتا تھا، اس سے پہلے ریختہ۔ شاہجہان نے جب خیمے لگائے مشرق وسطیٰ میں تو اس کی فوج میں مختلف زبانیں بولنے والے سولجر تھے، جنہیں پشتون بھی تھے، فارسی والے بھی تھے، ہندی والے بھی تھے، سنسکرت ابرنش پراکرتوں والے بھی تھے، اور پنجابی بھی تھے۔ تو جو جہاں خیمے لگائے دوآبہ، گنگا اور جمنا کے درمیانی علاقوں کو دوآبہ کہتے ہیں، تو وہاں اس نے ایک فوجی کیمپ نما بازار بنایا، جس میں جب وہ فوجی جاتے اور خرید و فروخت کے حوالے سے بات چیت کرتے تو اپنے اپنی زبان میں بات چیت کرتے، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے ٹوٹی پھوٹی زبان میں مختلف زبانوں کا سہارا لیتے، مختلف زبانوں کے الفاظ کا سہارا لیتے۔ تو وہ جو ٹوٹی پھوٹی زبان تھی، وہ زبان بعد میں اردو کی شکل میں تشکیل پذیر ہوئی اور اردو بنی۔ اردو بہت کم عمر زبان ہے، لیکن اس میں لچک بہت زیادہ ہے، تیزی سے دیگر جو زبانوں کے الفاظ ہیں وہ داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اس زبان کی خوبصورتی ہے۔ اور کسی بھی زبان کی ترقی کا یہ راز ہوتا ہے کہ اس میں تیزی سے دیگر زبانوں کے الفاظ داخل ہوں، اور یہ اردو زبان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اور اردو کی خوش قسمتی اس حوالے سے بھی ہے کہ نہ چاہنے والوں نے بھی اس کی ترقی میں رول ادا کیا، شعوری اور لاشعوری طور پہ یہ زبان ترقی کرتی چلی گئی، یعنی جو اس کے مخالف تھے، جو اس کے دشمن تھے اردو والوں کے، برصغیر کے مسلمانوں کے، جو انگریز تھے، انہوں نے بھی یہاں کے ایسے تعلیمی ادارے بنائے، فورٹ ولیم کالج، دہلی کالج، جہاں انہوں نے اردو زبان کی ترقی کے لیے کام کیا، اور اصل مقاصد تو ان کے اور تھے کہ اس خطے پہ قبضہ کیا جائے، لیکن اردو زبان کی یہ خوش قسمتی تھی کہ اردو زبان ان لوگوں کے ہاتھوں سے بھی ترقی حاصل کر گئی جو اس علاقے کے لوگوں کے خیر خواہ نہیں تھے۔ اردو میں قادر الکلام قسم کے شاعر پیدا ہوئی ہے، غالب جیسے شاعر، غزل دیکھیے غالب کی، اسے کچھ ثانی نظر نہیں آتا، میر تقی میر کی غزل کو دیکھیے۔ تو اردو زبان کی تھوڑی ہسٹری میں نے اس لیے بتائی تاکہ آپ کو آگاہی ہو کہ جو اردو ہماری زبان ہے، قومی زبان، اس کی کیا تاریخ ہے۔ کسی دن انشاءاللہ اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ نیکسٹ ہے نیشنل فلاور، قومی پھول کیا ہے پاکستان کا؟ جیسمین یا یاسمین۔ نیشنل ڈرنک، مشروب، قومی مشروب ہے شوگر کین جوس، گنے کا جوس۔ نیشنل انتھم رائٹر، قومی ترانہ کس نے لکھا؟ حفیظ جلندری صاحب نے لکھا، جن کی قبر مینار پاکستان کے ساتھ ہی اسی ایریا میں۔ جب بھی مینار پاکستان لاہور جائیں تو ان کی قبر بھی فاتح خانے کے لیے ضرور جایا کریں۔ نیکسٹ ہے نیشنل اینیمل، پاکستان کا نیشنل اینیمل جانور مارخور ہے۔ نیشنل برڈ چکور، جو کہ یورپ میں بہت کثرت سے پایا جاتا ہے یہ پرندہ۔ نیکسٹ نیشنل کلر، وائٹ اینڈ گرین، پرچم کا کلر بھی وائٹ اینڈ گرین ہے، تو قومی کلر بھی ہمارا وائٹ اینڈ گرین ہے۔ نیشنل ویجیٹیبل، قومی سبزی کون سی ہے پاکستان کی؟ وہ ہے لیڈی فنگر یعنی کہ بھنڈی۔ نیشنل ٹری، پاکستان کا قومی درخت کون سا ہے؟ یہ دیودار۔ نیکسٹ ہے نیشنل فروٹ، فروٹ آپ کھاتے رہتے ہیں، اپنے قومی فروٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ اپنا پاکستان کا قومی فروٹ کون سا ہے، تو وہ ہے مینگو، آم، جس کے بارے میں غالب نے کیا کہا تھا کہ آم بہت ہو اور میٹھا ہو۔
नेक्स्ट, नेशनल माटो, पाकिस्तान का नेशनल जो माटो है, मकसद है, वो है यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। यूनिटी, फेथ, इसी पे आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारा है, जिसको ज्वाइन करने का तरीका ये है कि इस नंबर पे जो सामने शो हो रहा है, नंबर 033596911613, इस पे अपना मैसेज सेंड कीजिए, नाम और सिटी लिखे। ये हमारा रूल है, नाम और सिटी ज़रूरी है, कि मैं तो नंबर सेव करता हूँ, अपना पता होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट का सिटी कौन सा है, नाम कौन सा है, सब इसलिए। और फिर मैं आपको ऐड कर देता हूँ। इस चैनल को यकीन आप पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ते चले जा रहे हैं तेज़ी के साथ। और सुबह देखता हूँ सब्सक्राइबर कुछ और होते हैं, शाम को देखता हूँ तो उसकी तादाद कुछ और होती है, यानी कि तेज़ी से इसमें इजाफा होता जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। यकीनन ये इस चैनल आपको फ़ायदा दे रहा है। और मेरे लेक्चर सुन के आप कमेंट्स जो देते हैं, उससे मुझे बड़ी खुशी होती है। और इस लेक्चर के बाद भी आपने लाजमी कमेंट देना है अपना, कि आपको ये वीडियो, ये लेक्चर कैसा लगा। और इंशाल्लाह ये लेक्चर्स आपको आने वाले टेस्टों में ज़रूर मदद देंगे। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला, आज शब कदर है, ज़्यादा चांद 27वीं की शब है रमज़ान मुबारक की। अल्लाह ताला इस मुबारक रात के सदक़े और इस मुबारक महीने के सदक़े अल्लाह ताला फ़ौज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान को तरक्की दे और हर जगह पाकिस्तानी का नाम रोशन हो और हर मैदान में पाकिस्तानी सुरखरू हो। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। और इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान। काइंडली इस चैनल के लिंक को आगे आपने फॉरवर्ड करना है मुख्तलिफ ग्रुप्स में, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और लाजमी आप कमेंट दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।